ملیہ منور لائکہ احمد پیشگوئیاں الیگزینڈر ڈوئی کی. السلام علیکم حضور. حضور آج ہم جان الیگزینڈر ڈوئی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مباحلہ کے بارے میں بتائیں گے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. اسی وقت امریکہ میں الیگزینڈر ڈوئی نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. ڈوئی نے مسلمانوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت بدزبانی کی تھی، جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو اس بدزبانی سے منع فرمایا، لیکن وہ اپنی بدزبانی سے نہ باز آیا، جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو مباحلہ کا چیلنج دیا. جان الیگزینڈر ڈوئی مئی 1847 ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوا. جب اس کی عمر 13 سال تھی تو ڈوئی کی فیملی آسٹریلیا چلی گئی، جہاں ڈوئی نے اپنے انکل کی دکان پر کام شروع کر دیا. ایک مرتبہ غصے کی حالت میں اس نے اپنے انکل کو لوہے کے ڈنڈے کے ساتھ مارنے کی دھمکی دی. اس کے انکل اتنے خوفزدہ ہوئے کہ وہ اپنی ہی دکان کو چھوڑ کر بھاگ گئے. 1867 میں ڈوئی اسکاٹ لینڈ واپس آ گیا اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے. یونیورسٹی میں ڈوئی نے تھیولوجی کے ساتھ پولیٹیکل سائنس پڑھی، لیکن 3 سال بعد اس کو آسٹریلیا واپس جانا پڑا کیونکہ ڈوئی کا باپ مزید پڑھائی کی فنڈنگ نہیں کر سکتا تھا. واپس آنے پر اس نے کانگریگیشنل چرچ میں کام شروع کیا اور میلبرن کی چرچ کا منسٹر بن گیا. 1888 میں ڈوئی یونائٹڈ اسٹیٹس چلا گیا، لیکن تھوڑے وقت بعد اس نے اپنے ہی مددگاروں کو اپوسٹیٹس بلانا شروع کر دیا، یعنی کہ وہ جو اپنے ایمان سے اسٹرے ہو جاتے ہیں. 1896 میں اس نے اپنی چرچ کرسچین کیتھولک چرچ قیام کی، جس کے 500 افراد تھے. ڈوئی کے شراب کے خلاف احتجاج یعنی کہ پروٹیسٹ کی وجہ سے اور لائسنس کے بغیر میڈیسن پریکٹس کرنے کی وجہ سے وہ 1 سال میں 100 دفعہ سے زیادہ گرفتار ہوا. چرچ کے قیام کرنے کے بعد ڈوئی نے اپنی سٹی آف زائن قیام کی تھی. الیگزینڈر ڈوئی کو اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت نفرت تھی. اپنی پبلیکیشنز لیوز آف ہیلنگز میں ڈوئی بیان کرتا ہے زائن ول ہیو ٹو ڈسٹروائے محمدنزم، یعنی کہ اسلام کو ڈسٹروائے کرنا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں اس کا پرچہ اخبار لیوز آف ہیلنگ لیتا تھا اور اس کی بدزبانی پر ہمیشہ مجھے اطلاع ملتی تھی. جب اس کی شوخی انتہا تک پہنچی تو میں نے انگریزی میں ایک چٹھی اس کی طرف روانہ کی اور مباحلہ کے لیے اس سے درخواست کی تا خدا تعالی ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کو سچے کی زندگی میں ہلاک کرے. یہ درخواست 2 مرتبہ یعنی 1902 اور پھر 1903 میں نے اس کی طرف یعنی 1902 اور پھر 1903 میں نے اس کی طرف بھیجی اور امریکہ کے چند نامی اخباروں میں بھی شائع کی گئی تھی. یہ شائع کی گئی تھی نیو یارک ٹائمز میں بھی، دی لنڈن ٹائمز میں بھی، دی لٹریری ڈائجسٹ، بالٹیمور امریکہ اور اس طرح کی مختلف اخباروں میں. اس چٹھی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، Recently there has appeared in the United States of America a man, apostle of Jesus, whose name is Dowie. He claims that Jesus, in his capacity as God, has sent him into this world to invite people to the doctrine that there is no God besides Jesus. Hazur says that there is a very easy way of determining whether Dowie's God is true or our God. That way is that Dowie need not repeatedly announce his prophecy of the destruction of all Muslims. He should keep me alone in his mind and should pray that of the two of us, the one who is false may die before the other. Hazur says that it is Mr. Dowie who through his announcements has put himself in this position. Observing this, God who is jealous has urged me towards this confrontation. It should be remembered that I am not an average citizen of this country. I am the promised Messiah who is being awaited by Mr. Dowie. If Mr. Dowie is true in his claim and Jesus is indeed God, this matter can be determined by the death of only one person. There is no need of destroying the Muslims of all countries. But if Mr. Dowie does not respond to this notice and offer a sign according to his boasts and is removed from the world before my death, this would be a sign for the people of America. Hazur goes on to say that I am an old man of more than 66 years of age. I suffer from diabetes, dysentery, migraine, and deficiency of blood. I realize, however, that my life depends not upon the condition of my health, but upon the command of my God.
If the false god of Mr. Dowie possesses any power, he will certainly permit him to come forth against me. If, instead of the destruction of all Muslims, Mr. Dowie's purpose can be served by my death alone, he will have established a great sign, in consequence of which millions of people will acknowledge the Son of Mary as God and will believe in Dowie as an apostle. ڈاوی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس درخواست کا جواب نہیں دیا تھا، مگر فروری 1902 میں اس نے یہ دعا شائع کی کہ I pray to God that Islam should soon disappear from the world. O God, accept this prayer of mine. O God, destroy Islam. بس وہ اپنی بد زبانی سے باز نہ آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگست 1903 میں فرمایا It should be borne in mind that Dr. Dowie has not given any reply to my challenge made in September 1902. Nor has he even so much as mentioned it in his paper. For an answer to my challenge, I will wait for a further period of 7 months from this day. Hazur says that if Mr. Dowie cannot even now gather courage to appear in the contest against me, let both the continents bear witness that I shall be entitled to claim the same victory as in the case of his death in my lifetime. If he accepts the challenge, the pretensions of Dr. Dowie will be settled, though he may try as hard as he can to fly away from the death which awaits him. Yet his flight from such a contest will be nothing less than a type of death, and a calamity will most certainly overtake his Zion, for he must face the consequences of either acceptance of the challenge or of its refusal. کیونکہ مباہلہ امریکہ کے 30 سے زیادہ اخباروں میں شائع ہوا تھا اور ڈاوی پر اس کے ماننے والوں سے پریشر بڑھ رہا تھا، اس نے دسمبر 1903 میں لکھا In India, there is a Mohammedan Messiah who keeps on writing to me that Jesus Christ lies buried in Kashmir. People ask me, why do I not send him the necessary reply? Do you think that I should answer such gants and flies? If I were to put my foot on them, I would crush them to death. The fact is that I merely give them a chance to fly away and survive. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں ہمیشہ اس بارے میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا تھا اور کاذب کی موت چاہتا تھا، چنانچہ کئی دفعہ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی کہ تو غالب ہوگا اور دشمن ہلاک کیا جائے گا۔ مباہلہ کے شائع ہونے کے 2 سال بعد تک ڈوئی کی کامیابی جاری رہی۔ اس وقت ڈوئی کے حساب سے 1 لاکھ افراد اس پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کے پاس 2 کروڑ یعنی $20 ملین تھے۔ زائن شہر کے علاوہ وہ اور بھی شہروں بنانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ جب وہ دوروں پر جاتا تھا تو سب سے بہترین ہوٹلز میں ٹھہرتا تھا۔ اس کے اپنے 2 ڈرائیورز، 3 سیکریٹریز تھیں اور ہر نئے سال کے جشن مطلب کہ سیلیبریشن پر وہ $10 لاکھ سے کم قیمتی تحفہ نہیں لیتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام کے 2 سال بعد وہ وقت آ گیا جس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی۔ دوئی پر پیرالائسس کا اٹیک ہو گیا اور وہ آرام کرنے کے لیے جمیکا چلا گیا۔ اس وقت کے دوران اس نے ایک شخص جس کا نام ووبر گلین وولیوا تھا اسے زائن کی دیکھ بھال کے لیے آسٹریلیا سے بلا لیا۔ وولیوا کے آنے سے ڈوئی کی سچائی ظاہر ہوئی۔ شراب کے پینے پر احتجاج کرتا تھا، مگر ڈوئی کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں شراب کی بوتلیں ملیں۔ اپنے شہر کے فنڈز زیادہ تر اپنے پاس رکھتا تھا اور اسی وجہ سے اس کو اپنے ہی شہر سے نکال دیا گیا۔ اس کی بیوی اور بیٹے نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ جب ڈوئی کو یہ معلوم ہوا کہ اس کو وولیوا نے زائن سے نکال دیا ہے تو ڈوئی جمیکا سے واپس آ گیا اور کورٹس میں اپنے شہر اور پیسے واپس لینے کی کوشش کی، مگر ڈوئی ناکام رہا اور آخر پاگل ہو گیا اور مر گیا۔ الیگزینڈر ڈوئی کی وفات سے 2 ہفتے پہلے حضرت مسیح موعود نے ایک پیشگوئی شائع کی تھی۔ اس پیشگوئی کے الفاظ ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ میں ایک تازہ نشان ظاہر کروں گا جس میں فتح عظیم ہوگی، وہ تمام دنیا کے لیے ایک نشان ہوگا، یعنی ظہور اس کا صرف ہندوستان تک محدود نہیں ہوگا اور خدا کے ہاتھوں سے اور آسمان سے ہوگا۔ چاہیے کہ ہر ایک آنکھ اس کی منتظر رہے، کیونکہ خدا اس کو عنقریب ظاہر کرے گا تا وہ یہ گواہی دے کہ یہ عاجز جس کو تمام قومیں گالیاں دے رہی ہیں اس کی طرف سے ہے، مبارک وہ جو اس سے فائدہ اٹھاوے۔